السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ این ٹی ایس کے ایگزام میں پی بی ایس سی کے یا کے پی بی ایس سی پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں مطالعہ پاکستان کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، یا آپ کے مارکس کم آتے ہیں، یا آپ کو تاریخ اور تحریک پاکستان یا آئین پاکستان کی ڈیٹس بھول جاتی ہیں، تو یہ آج کی امپورٹنٹ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو ہم نے انتہائی ریسرچ کر کے اور اس کے بعد بنائی ہے، اور اس کے اوپر مکمل تحقیق کرنے کے بعد بنائی ہے، تاکہ اتنے بڑے جو مطالعہ پاکستان کا پورشن ہے اس کو 50 یا 55 ایم سی کیوز کے اندر کنورٹ کریں، اور وہ تمام کوسچن جو موسٹ ریپیٹڈ ہیں، جو ہر پیپر میں تقریباً کسی نہ کسی طور پہ پوچھے جا سکتے ہیں، ان کو ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ تو ہم نے جب مطالعہ پاکستان کے حوالے سے ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جو پاک اسٹڈی کا کوئی بھی پورشن ہے، وہ چاہے این ٹی ایس میں ہو یا کمیشن یا فیڈرل کے ایگزام میں ہو، وہ تحریک پاکستان اور آئین پاکستان سے بنتا ہے۔ یہ دو وہ پورشن ہیں کہ جن سے کوسچن بنائے جاتے ہیں۔ ایک تحریک پاکستان میں عام طور پہ جنگ آزادی سے آگے جو امپورٹنٹ پورشن ہے وہ یہ ہیں: اردو ہندی تنازع، آل انڈیا نیشنل کانگریس سے متعلق، آل انڈیا مسلم لیگ سے متعلق، قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت، قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر کب بنے، تحریک خلافت کب ہوئی، نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی، قائد اعظم نے 14 نکات کب پیش کیے، خطبہ الہ آباد کس نے پیش کیا، کب ہوا، پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا، قرارداد لاہور کا دوسرا نام کیا ہے، قرارداد لاہور کب پیش ہوئی، دوسری جنگ عظیم کب ہوئی، شملہ کانفرنس کب ہوئی، قانون آزادی ہند کب منظور ہوا۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہیں جو تحریک پاکستان کے حوالے سے۔ اور آئین کی اگر ہم بات کریں تو آئین کے حوالے سے جو ریپیٹڈ کوسچن ہیں وہ یہی کیے جاتے ہیں کہ 1956 کا آئین، 1962 کا آئین اور 1973 کا آئین، ان میں دفعات کتنی ہیں، 56 میں کتنی دفعات ہیں، 62 میں کتنی دفعات ہیں، 1973 میں کتنی دفعات ہیں۔ اسی طرح سے امپورٹنٹ کوسچن میں آ جاتا ہے کہ 1956 کے آئین میں جو نظام تھا وہ کون سا تھا، پارلیمانی تھا، صدارتی تھا، یا کون سا تھا، بنگلہ دیش پاکستان سے کب آزاد ہوا۔ پھر اسی طرح سے جو اس میں ریپیٹڈ کوسچن ہے، سب سے پہلے جمہوری جو نظام تھا اس کو متعارف کس نے کرایا۔ اس طرح کے کوسچن ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، چند ایک کوسچن ہے، مختصر سی ویڈیو ہے، اس کو ریپیٹ دیکھیے، اور ہم آخر میں آپ کے ساتھ وہ اپنی جو ہے نا وہ کی بھی شیئر کریں گے، جس میں یہ ساری ڈیٹس سیکوینس وائز جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا یہ امپورٹنٹ پیپر جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کوسچن ہے کہ دی برٹش اسٹیبلش سول سروسز ٹو ڈیل ود دی گورنمنٹ آف افیئر آن، کہ برٹش اسٹیبلش سول سروس نے جو حکومت کے ساتھ ڈیل کی تھی وہ کب کی تھی، تو یہ 1833 میں، 1833 میں یہ ڈیل ہوئی تھی۔ دوسرا کوسچن ہے دی فرسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکٹ آف انڈیا از کالڈ، ایکٹ آف، تو پہلا جو کانسٹیٹیوشن ایکٹ آف انڈیا ہے اس کو ایکٹ آف 1858 بھی یعنی 1858 بھی کہا جاتا ہے۔ لارڈ ڈیل ہاؤسی اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ ان 1854، تو 1854 میں لارڈ ڈیل ہاؤسی نے کون سا ڈپارٹمنٹ قائم کیا، تو پبلک ورکس کا جو ڈپارٹمنٹ تھا یہ انہوں نے قائم کیا تھا۔ قائد اعظم کیم ڈیش ٹائم ان اسلامیہ کالج پشاور، تو 3 ٹائم جو ہے نا یہ اسلامیہ کالج میں قائد اعظم آئے تھے۔ وچ آف دی فالوئنگ واز امپورٹنٹ اچیومنٹ آف سر سید خان، بک ہے جی علی گڑھ، یا نن آف دیز، یا سائنٹیفک سوسائٹی، تو سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے یہ ان کی امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے۔ سر سید احمد خان واز بورن آن 1817۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے جی مہاتما گاندھی ہیڈڈ ان 20th سینچری، تو وہ 20ویں صدی میں جو مہاتما گاندھی تھے وہ کون سی تنظیم کے صدر بنے، ہیڈ بنے، مسلم لیگ، خلافت موومنٹ، ہجرت موومنٹ، یا کانگریس؟ کانگریس کی یہ ہیڈ بنے جی۔ دی فرسٹ وار اسٹارٹڈ ان ڈیش اینڈ اینڈڈ ان 1918، تو فرسٹ وار جو تھی یہ 1914 کو سٹارٹ ہوئی اور 1918 میں یہ ختم ہوئی۔ ون پارٹیشن آف بنگال ٹوک پلیس، ٹھیک ہے جی، تو بنگال کی جو پارٹیشن ہے وہ 1905 میں سب سے پہلے جو پارٹیشن آف بنگال ہے یہ کب ہوئی، 1905 میں۔ یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، ٹھیک ہے۔ ہاؤ مینی ممبر ور ان شملہ ڈیپوٹیشن، تو شملہ ڈیپوٹیشن میں 35 جو ہے نا وہ ممبران تھے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہو ون ہیڈڈ آف ڈیلیگیشن آف شملہ ڈیپوٹیشن، تو ہیڈ کون تھے جی شملہ ڈیپوٹیشن کے؟ سر آغا خان اس کے ہیڈ تھے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے دی اینول میٹنگ آف مسلم لیگ واز ہیلڈ آن December 30, 1930، یہ جو 30
دسمبر 1930 کو میٹنگ ہوئی. کہاں پہ ہوئی تھی؟ یہ الہ آباد میں ہوئی تھی. ورلڈ وار سیکنڈ بیگن ان 1939 سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی اور 1944 میں یہ مکمل ہوئی تھی، ختم ہوئی تھی. سیمن کمیشن واز ویلکمڈ ود فلیگز، جھنڈوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا استقبال کیا گیا تھا. نیکسٹ ہے دہلی پروپوزل ور دی بیسٹ سولوشن ٹو ایلیمینیٹ ڈفرینس. تو یہ کس کے درمیان فرق ختم کرنے کے لیے دہلی جو ہے نا وہ پروپوزل تھا؟ ہندو اینڈ مسلم. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن ہے دی قائد اعظم پریزنٹڈ از فیمس 14 پوائنٹس ان ریسپانس. تو کس کے جواب میں انہوں نے اپنے 14 جو ان کے نکات ہیں وہ کس کے جواب میں انہوں نے کہے تھے؟ تو یہ نہرو رپورٹ کے جواب میں کہے تھے. اور یہاں پہ کوشچن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم نے 14 نکات جو ہے یہ کب پیش کیے؟ تو مارچ 1929 کو یہ 14 نکات انہوں نے پیش کیے. دی قائد اعظم پریزنٹڈ. اچھا نیکسٹ ہے دی قائد اعظم اناؤنس ٹو آبزرو ڈیلیورنس ڈے. ٹھیک ہے، ڈیلیورنس ڈے کو انہوں نے اناؤنس کیا تھا. نیکسٹ ہے جی الیکشن فار دی پروونشل اسمبلی ور ہیلڈ ان 1945 1946 میں یہ پروونشل اسمبلی کے جو الیکشن ہے وہ ہوئے تھے. نیکسٹ کوشچن ہے مسلم لیگ گاٹ ڈپارٹمنٹ ان انٹرم گورنمنٹ. تو مسلم لیگ کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ فائنانس کا تھا جی. نیکسٹ ہے دی کیبنٹ مشن ارائیوڈ ان انڈیا. تو کب جو ہے نا یہ کیبنٹ مشن انڈیا میں پہنچا؟ 1946 میں. اس کے بعد ایک کرپس مشن اینڈ اٹس پروپوزل پریزنٹڈ آن 1942. یعنی کرپس مشن کے جو پروپوزل تھے وہ کب پریزنٹ کیے گئے؟ 1942 میں. اب یہ کوشچن جو ہم نے پڑھے ان کو ہم ایک نظر ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ لسٹ بھی ہم وہاں سے آپ کو بھی دکھا رہے ہیں. آپ اسکرین شاٹ بھی اس کا لے سکتے ہیں. تو امپورٹنٹ جو واقعات ہیں وہ بنتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو پہلے صدر ہیں وہ سر آغا خان تھے. ٹھیک ہے، جنگ آزادی سے سٹارٹ کرتے ہیں. جنگ آزادی 1857 میں ہوئی. اس کے بعد آگے چلیں تو 1867 میں یعنی 1867 میں اردو ہندی تنازع بنارس میں ہوا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے. آل انڈیا نیشنل کانگریس کا قیام کب ہوا جی؟ 85 میں. اور اس کے پہلے بانی کون ہے؟ اے او ہیوم. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1885 کے بعد 1905 کا ایک واقعہ تقسیم بنگال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 28 دسمبر 1906. سیکوینس وائز آپ چلتے جائیں. 1906 کے بعد 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت کی. پھر 1913 کے بعد 1916 میں میثاق لکھنؤ بھی ہوا اور قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر بھی بنے. آگے چلے 1919 میں تحریک خلافت جس کو آپ خلافت موومنٹ کہتے ہیں وہ ہوئی. نہرو رپورٹ اس کے بعد 1928 میں پیش ہوئی. 1928 کے بعد 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے. 1930 میں مشہور 30 دسمبر 1930 کو خطبہ الہ آباد علامہ اقبال نے پیش کیا. اور اس کے بعد یہیں پہ آپ چلیں تو آگے چودھری رحمت علی نے 1933 میں پاکستان کا نام تجویز کیا. دو کوشچن بنتے ہیں. پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا، کب تجویز کیا گیا؟ ٹھیک ہے. قرارداد لاہور سے متعلق دو کوشچن بنتے ہیں. قرارداد لاہور کا دوسرا نام کیا ہے؟ پاکستان ریزولوشن یعنی قرارداد پاکستان بھی اس کا نام ہے. اور یہ کب ہوئی جی؟ یہ 1940 کو ہوئی. 1940 سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا واقعہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو 1939 سے 1945 تک یہ دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کریکٹ کر لیں. کرپس مشن کا قیام 1942 میں ہوتا ہے. 1945 میں شملہ کانفرنس. 1946 میں کابینہ مشن پلان. اور قانون آزادی ہند منظور ہوا 18 جولائی 1947 کو. اور اس کے بعد جو اہم واقعہ ہے وہ ہے 14 اگست 1947 کا کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت بنا. یہ کوشچن تھے تحریک پاکستان تھے. اب ہم آتے ہیں آئین کی طرف. آئین سے متعلق جو ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. امید ہے کہ آپ کو وہ بھی پسند آئیں گے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا کوشچن بنتا ہے دی فرسٹ کانسٹیٹیوشن assembly was to perform one function, dual function, both of these. ٹھیک ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشن سے متعلق کوشچن ہیں سارے. تو یہ ڈیول فنکشن جو ہے نا وہ انہوں نے پرفارم کیا تھا. ہاؤ مینی ممبر ور ریپریزینٹڈ ان دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی فرام دی NWFP, ناؤ اٹ از KPK. تو اس کے پہلے جو ممبران تھے وہ تھے جی 3. ٹھیک ہے. اس کا آپشن 3 درست ہے. دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی اپوائنٹڈ اے کمیٹی کالڈ بیسک پرنسپل کمیٹی.
ٹھیک ہے. ہو واز دی چیئرمین آف بیسک پرنسپل کمیٹی؟ تو مولوی تمیز الدین یہ پہلی جو کمیٹی تھی پرنسپل اس کے چیئرمین تھے. لیاقت علی خان واز اسائنڈ ٹو، تو پہلی دفعہ وہ لیاقت علی خان جو پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اکتوبر 1951 میں. اس کے بعد 1956 کانسٹیٹیوشن یعنی 1956 کانسٹیٹیوشن کمپرائزڈ آف 234 آرٹیکلز اینڈ 6 شیڈولز. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکلز کتنے تھے؟ 234، ٹھیک ہے، اور 6 شیڈول تھے. 1956 کے آئین میں 234 تھے. 1962 کے جو آئین تھا اس میں 250 دفعات تھے یعنی آرٹیکلز تھے، اور 1973 کے آئین میں 280 آرٹیکل تھے. یہ آپ کہیں نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. دی 1956 کانسٹیٹیوشن واز آرگنائزڈ ان 13 پارٹس میں وہ ڈیوائڈ کیا گیا تھا، آرگنائز کیا گیا تھا. ان 1956 کانسٹیٹیوشن دی پریزیڈنٹ مسٹ بی اے مسلم نان مسلم بوتھ آف دیز. تو مسلم جو ہے نا یہ اس میں شرط رکھی گئی تھی. دی 1956 کانسٹیٹیوشن پرووائڈڈ وچ ٹائپ آف گورنمنٹ، اس میں جو گورنمنٹ کا نظام تھا وہ کون سا تھا جی؟ تو یہ تھا پریزیڈنٹل یا پارلیمنٹری. تو پارلیمانی نظام جو ہے نا وہ متعارف کرایا گیا تھا 1956 کے آئین میں. اور یہاں پہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی کوشچن ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو نظام ہے یعنی جمہوری نظام، ٹھیک ہے، یہ کس نے متعارف کرایا؟ تو جمہوری نظام سب سے پہلے ایوب خان نے اس کو یا ان کے دور میں قائم کیا گیا، متعارف کرایا گیا. انڈر دی 1956 کانسٹیٹیوشن وچ آف دی فالوئنگ از ہیڈڈ بائی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر. تو 1956 کے آئین کے مطابق سارے اختیارات جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کو یعنی وزیر اعظم کو دیے گئے تھے. دی کانسٹیٹیوشن آف 1962 کنسسٹڈ آف 250، تو یہ ذہن میں رکھیں 250 آرٹیکل تھے 1962 کے آئین میں. دی کانسٹیٹیوشن آف 1962 واز ڈیوائڈڈ انٹو 12 پارٹ اینڈ 3 شیڈولز. وہ جو پہلے والا تھا 56 والا 1956 اس میں 13 پارٹس تھے اور یہاں پہ 12 پارٹس ہیں، ٹھیک ہے. In 1962 constitution the official name of the country was Islamic Republic of Pakistan. ٹھیک ہے جی. The basic democracies introduced in the regime of ایوب خان کے دور میں پہلا جو ہے وہ جمہوری نظام وہ متعارف کرایا گیا تھا. ان دی اچھا بیسک ڈیموکریسیز کنسیپٹ انٹروڈیوس ڈیورنگ دی ایئر، کون سے سال میں یہ بیسک ڈیموکریسیز کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کرایا گیا؟ یہ 1959 میں یہ کرایا گیا، ٹھیک ہے جی. دی بیسک ڈیموکریسیز کنسیپٹ واز انیشیلی فور ٹائر ارینجمنٹ، یہ جو ابتدائی طور پہ اس طرح سے تھا. دی کانسٹیٹیوشن آف 1962 ہیڈ پارٹ 12 پارٹس سے، ٹھیک ہے، ہم نے ابھی اس کو پڑھا. دی کانسٹیٹیوشن آف 1962 ہیڈ آرٹیکل 250، ٹھیک ہے. انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف 1962 دی ایگزیکٹو ہیڈ آف دی کنٹری از پریزیڈنٹ. تو یہاں ذہن میں رکھیں 1956 کے آئین میں پرائم منسٹر کے پاس سارے اختیارات تھے، لیکن 1962 میں سارے اختیارات صدر کے پاس ہیں. انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف 1962 دی پریزیڈنٹ واز الیکٹڈ تھرو ڈائریکٹ انڈائریکٹ الیکشن ریفرینڈم. تو انڈائریکٹ جو ہے نا وہ الیکٹ ہوتے تھے، ٹھیک ہے. یہ کانسٹیٹیوشن تھا 1962 کا. ایل ایف او واز ایشوڈ آن 1969. نیکسٹ کوشچن ہے جی. اکارڈنگ ٹو ایل ایف او دی سسٹم واز فیڈرل پریزیڈنٹل پارلیمنٹری یا ڈکٹیٹرشپ. تو فیڈرل اور ایل ایف او کے مطابق جو سسٹم تھا وہ تھا فیڈرل یعنی وفاقی، ٹھیک ہے. دی پرائمری فنکشن آف ایل ایف او واز، اس ایل ایف او کے فنکشن بنیادی طور پہ الیکشن کرانا تھا جی، ٹھیک ہے. الیکشن اس کا درست آپشن ہے. ایسٹ پاکستان واز سیپریٹڈ آن دسمبر 16 1971، 16 دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا. دی کانسٹیٹیوشن آف 1974 واز انفورسڈ آن اگست 14 1974. دی کانسٹیٹیوشن آف 1973، اب 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن اس کے کوشچن ہے. دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 کنسسٹڈ آف آرٹیکل 280، ٹھیک ہے جی. دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 کنسسٹڈ آف چیپٹر 12 چیپٹر اس کے بھی ہیں، 1962 کے بھی 12 چیپٹر تھے. دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 کنسسٹڈ آف شیڈول، تو اس میں 7 شیڈول ہے. وچ فارم آف گورنمنٹ واز پرووائڈڈ
دی کانسٹیٹیوشن آف 1973، تو اس میں جو تھی یہ بھی پارلیمنٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1956 میں بھی پارلیمانی ہے، 1973 میں بھی پارلیمانی ہے۔ جو درمیان والی ہے صدارتی ہے، یعنی 1962 کی، اس میں سارے اختیارات صدر کے پاس تھے۔ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 دی ٹینیور آف پریزیڈنٹ ول بی 5 ایئر، 7 ایئر، 6 ایئر ٹو 5 ایئر اس کا ٹینیور ہے پریزیڈنٹ کا۔ Under the Constitution of 1973, Constitution can be amended by the majority. کتنی میجورٹی سے Constitution کو amended کیا جاتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے 1/2 تو 2/3 جب جو ہے نا وہ Constitution کو amended کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ امپورٹنٹ کوسچن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر اچھے لگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ اگر کوئی کوسچن آپ کو سمجھ میں نہیں آیا یا ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اور مزید اپڈیٹڈ ویڈیو اسلامیات لیکچرشپ کے حوالے سے اور باقی جو سبجیکٹ ہیں اردو کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا، ان کو بھی لازمی دیکھیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔